نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، غیر مقلد عاقل کی ایک تازہ ویڈیو آئی ہے جس میں وہ یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں چاہیے۔ اس طرح کی ممکن ہے اس عاقل کی اور بھی ویڈیوز ہیں جس میں اس چیز کا انہوں نے انکار کیا ہے۔ اچھا، یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ عاقل کا اور شیخ رحمانی کا آپس میں ایک اختلاف یہ بھی عاقل صاحب کی گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ رحمانی صاحب کی بات اور ہے، عاقل صاحب کی اور ہے۔ عاقل صاحب جو ہے نا وہ اس چیز پر زور دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیوبندی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، جبکہ شیخ محمد رحمانی کی بات کے اندر گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ اب عاقل صاحب کیوں منع کرتے ہیں؟ قل کیا ہے جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا لا صلی خلفہم کانی صلیت خلف ابی لہب ابو جہل۔ انہوں نے اس طرح کے الفاظ بیان کیے ہیں کہ اگر میں بدعتی کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اچھا، یہ عقیدہ کس کا نہیں ہے مجھے بتائیے؟ دیوبندیوں میں اکثر کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، لیکن اگر یہ عقیدہ ہے ان کا کہ اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ سمجھنا کہ وہ حاضر ہے، ہر جگہ موجود ہے، اس وجہ سے تو اس کی تو خود کی نماز نہیں ہوتی الا یہ کہ اس کو آپ امام بنائیں۔ کہ بھائی ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، اس وجہ سے ان دیوبندیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ عقیدہ کیسے درست نہیں ہے کہ یہ اللہ کو ہر جگہ سمجھتے ہیں، اللہ کو ہر جگہ مانتے ہیں، اور کہتے ہیں الرحمن علی العرش استوی، اللہ تو عرش پر مستوی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ مانتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے، نماز نہیں پڑھنی چاہیے، نماز نہیں ہوتی، کیونکہ یہ وحدت الوجودی ہیں، صوفی ہیں، بہت سارے نام انہوں نے اپنی طرف سے دے رکھے ہیں۔ بہرحال، لیکن اگر یہ بات دیکھتے ہیں، اس چیز کو دیکھتے ہیں، تو یہ بات یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی یہ بندہ جو کہہ رہا ہے اس کی بات خامخواہ اسی کی ہی بات درست ہونی چاہیے، کیونکہ جو بہانہ آپ بناتے ہیں کہ بھائی یہ قرآن پاک کے اندر یہ آیا الرحمن علی العرش استوی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، تو یہ تو بات بنتی نہیں ہے، کیونکہ وہ اگر کہتے ہیں، اگر یہ دیکھتے ہیں، غیر جانبدار ہو کر دیکھتے ہیں، تو اگر وہ یہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، تو یہ تو وہ اپنی طرف سے تو نہیں بات کہتے۔ آپ نے ایک آیت سنائی، ان کے پاس اور ساری بہت ساری آیات آ جاتی ہیں جس میں یہ چیز واضح ہے۔ اب ایک طرف بندہ سوچے کہ ایک بندہ ایک آیت کو لے کر کہتا ہے میرا عقیدہ درست ہے، اور ایک وہ بندہ ہے جو کہتا ہے میں تمام آیات کو مانتا ہوں، کسی ایک کو بھی چھوڑنے کے تیار نہیں۔ اب اس کا عقیدہ غلط ہو جائے تو یہ بات سمجھ سے باہر ہے، بات سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں قرآن پاک کی بہت ساری آیات میں یہ چیز واضح ملتی ہے نا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا۔ تو اس طرح کی اور بھی آیات ہیں۔ تو ایک وہ جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہر جگہ کہتے ہیں، تو اس میں تو عرش بھی آ جاتا ہے نا، عرش بھی آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے عرش کا صرف نہیں کہا کہ ایک تو اللہ نے یہ استوا کا لفظ ہے نا، اس میں بھی اختلاف ہے علماء کا، اور کیا معنی بننی چاہیے یہ بھی پوری طرح واضح نہیں ہے نا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ عرش کا ذکر، دوسری جگہ امنتم من فی السماء، آسمان میں آسمان کا ذکر، آسمان میں ہونے کا ذکر، تو عرش الگ، آسمان الگ، اور پھر وہو اللہ فی السماوات وفی الارض، پھر آسمان اور زمین کا بھی ذکر، پھر وہو معکم اینما کنتم، پھر یہ ذکر، پھر فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو جدھر دیکھیں اللہ کی ذات ہے۔ تو ان ساری آیات کو جو مانے اس کا عقیدہ خراب ہے، اور جو ایک آیت پر مصر ہو، اس پر ٹھہرا ہوا اور کہ میرا عقیدہ درست ہے، تو یہ عاقل صاحب کی تو یہ بات بنتی نہیں، کیونکہ آپ اگر کہتے ہو عقیدہ ٹھیک نہیں تو یہ تو وہ بھی کہتے ہیں۔ لیکن میں اس میں ایک عجیب بات جو مجھے سمجھ میں آ رہی، بڑی عجیب محسوس ہوتی ہے، بڑی عجیب محسوس ہوتی ہے کہ بھائی یہ کیا ہے۔ اب دیکھیں غیر مسلم کیا سوچتے ہوں گے کہ بھئی آخرکار ان میں مسلمان کون ہے، ان میں وہ ایسا کون ہے جن کے پیچھے نماز ہوتی ہو۔
اگر ہم دیکھتے ہیں عاقل صاحب کو، وہ تو کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، دیوبندیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو پھر دیوبندی بھی تو کہتے ہیں نا کہ غیر مقلدین کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، غیر مقلدین کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اچھا پھر یہ کہتے ہیں بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں تھی، تو بریلوی کون سا جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے نماز، وہ کہتے ہیں ان اہل حدیث جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلواتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں. کہ امام کے بارے میں پتہ نہ ہو یہ سنی ہے یا وہابی ہے تو وہ نماز پڑھ لے، اور بعد میں اگر علم ہو تو وہ نماز کو دوبارہ پھیرے. بعد میں اگر علم ہو جائے، اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ امام جو تھا وہ وہابی، دیوبندی، چکڑالوی، اہل حدیث یا کوئی بھی تھا، بد مذہبوں میں سے، بدعقیدہ لوگوں میں سے، تو اس کو نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی اور اپنی نماز کو پھیرے. اچھا پھر عجیب بات یہ ہے کہ جو بریلوی کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، دیوبندیوں کے پیچھے، وہابیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ بڑی بات یہ کہ جو مسلح پر کھڑا ہے نا، آپ نے دیکھنا اس کا عقیدہ بھی درست ہے کہ نہیں ہے. جی تو وہ بھی تو کہتے ہیں کہ بھائی ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، ان کا عقیدہ درست نہیں ہے. اگر عاقل صاحب یہ کہہ دیں کہ عقیدہ درست نہیں اور شیخ رحمانی پر ناراض ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ ان کے پیچھے نماز ہونے کی بات کرتے ہیں، ان کا تو عقیدہ درست نہیں ہے، تو عاقل صاحب یہ نہیں ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں ان کا عقیدہ درست نہیں، وہ کہتے ہیں آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے. بریلوی کہتے ہیں دیوبندیوں اور غیر مقلدین کا عقیدہ درست نہیں ہے، غیر مقلد کہتے ہیں بریلویوں اور دیوبندیوں کا عقیدہ درست نہیں ہے، دیوبندی کہتے ہیں کہ بریلوی اور غیر مقلدین کا عقیدہ درست نہیں ہے. اب کیا معاملہ بنا کہ غیر مقلد کہتا ہے دیوبندیوں بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اب بریلوی کہتا ہے دیوبندیوں اہل حدیث کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور دیوبندی کہتا ہے بریلوی اور غیر مقلد اہل الحدیث کہلوانے والوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اب مجھے بتائیں ایسا ماحول ہو، ایسے بندے جمع ہوں جو یہ باتیں کر رہے ہوں، پھر غیر مسلم اگر کوئی موجود ہو اور اس کے دل کے اندر اسلام کی محبت پیدا ہو چکی ہو، تو پھر وہ یہ منظر دیکھ کر کیا سوچتا ہوگا کہ بھئی آخرکار ان میں کون صحیح العقیدہ ہے، آخرکار ان میں کون صحیح مسلمان ہے، کون ایسا بندہ ہے جس کے پیچھے نماز ہوتی ہے. یہ غیر مسلم کو یہ سوال ذہن میں ضرور آئے گا. لیکن یہاں تک بات نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں جو مناسب بات معلوم ہوتی ہے، اختلافات ہوتے ہیں، یعنی دلائل کے اعتبار سے ایک دوسرے کا رد کیا جاتا ہے، یہ علمی بحث چلتی رہتی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن اس حد تک جانا اور اس طرح کی بات کہنا اور کرنا یہ بہت ہی سخت ہے. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں دونوں یعنی طرفین کو دیکھتے ہیں تو درمیانی بات کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں، یعنی میانہ روی، اعتدال پسند، جس سے امت کسی نہ کسی درجے میں امت آپس میں جڑ سکتی ہو یا مل کر چل سکتی ہو. ایسا ماحول یا ایسے فتاوی جات یا ایسی باتیں بھی علماء کر رہے ہیں طرفین سے. اب دیکھیے جیسے شیخ رحمانی کی بات انہوں نے کی، تو شیخ رحمانی کی بھی بات سن لیجئے. نماز اصل یہ ہے کہ کسی کے پیچھے بھی نہ پڑھنے کا حکم نہیں لگایا جا سکتا. نماز سب کے پیچھے پڑھنا درست ہے، الا یہ کہ کسی کے عقیدے میں شرک اکبر بالکل واضح ہو. اب شیخ رحمانی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کھلا مشرک نہ ہو نا، شرک اکبر ظاہری طور اس سے نہ ہو، صادر نہ ہو. لیکن اس کے بعد آپ یہ بھی سن لیجئے، کون ہے وہ، محمد عمر صاحب، عمر صدیق، مناظر عمر صدیق صاحب، وہ بھی زبردست گفتگو کر رہے ہیں. آپ کے علم میں اضافہ کر دوں، ہم ہر مسلمان کے پیچھے نماز کے قائل ہیں. بر صغیر پاک و ہند کے جو علماء اہل حدیث ہے، آپ کو ان کے منہج کا پتہ نہیں ہے. اگر پتہ ہو تو آپ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک خوشی اور افتخار محسوس کریں. اب دیکھیں یہ تو ان کی بات ہو گئی. اب علماء دیوبند میں سے یہ دیکھ لیں، مفتی صاحب کی بات سن لیں. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ میں نے ایک عالم دین سے سنا ہے کہ غیر مقلدین کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. میں سعودی عرب سے ہوں، مہربانی فرما کر وضاحت کریں. دیکھیں غیر مقلدین کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، مسلمان ہے وہ، کوئی غیر مسلم نہیں ہے، اس لیے ان کے پیچھے نماز بالکل پڑھی جا سکتی ہے. مفتی رشید صاحب کی. تو ناظرین اس طرح کی جو گفتگو ہوتی ہے کہ بھئی کسی کے پیچھے نماز ہوتی نہیں، پھر آخر کار کون ہے اس قابل؟ یہ کہہ دینا کہ آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں تو سامنے والا کون سا یہ کہتا ہے کہ ہاں آپ کا عقیدہ درست ہے اور میرا غلط ہے؟ وہ کہتا ہے غلط تو ہے ہی آپ کا.
غلط تو عقیدہ ہے ہی آپ کا، کیونکہ اگر آپ ایک آئے، ہم آپ کی بات، چلو ایک کہتے ہیں کہ بھئی میں قرآن و حدیث بتاتا ہوں، بھئی آپ ایک آیت بتاتے ہیں، وہ 10 آیتیں بتا رہے ہیں، ہم کیوں آپ کی بات مانیں؟ یہ تو کوئی بات ہے۔ ہاں یہ بات لائی جائے کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، علمی باتیں ہیں، اس میں علمی انداز سے اختلاف کیا جا سکتا ہے یا کیا جانا چاہیے، لیکن صرف ضد اور انانیت کی بنیاد پر، اور صرف یہ کہ تعصب کی بنیاد پر یہ کہہ دینا کہ نہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، جس طرح اکثر غیر مقلدین کا طریقہ کار ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی